اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مشاہدین کرام السلام علیکم۔ ہمارے سلسلے دروس کتاب بحر المحبہ فی اسرار المودہ، شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عرفانی کتاب، جو معنوی کمالات، معنوی نقطوں کی طرف زیادہ ان کی اشارہ ہے، اس کی ہم تفسیر پڑھنے کی توفیق حاصل کر رہا ہے، اور اس میں ایک نقطہ آخری رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے مختصر طور پر، پھر ہم اصل متن میں جائیں گے، جس کی ترجمہ ہمارے برادر عزیز سعید بشارت موسوی، جو عالم بھی ہے، سعادت بھی ہے اور اہل قلم بھی ہے، ان کی طرف سے اچھی انداز میں اس کو لکھا ہے۔ میں ایک بار پھر ہمارے نوربخشی مکتب فکر سے باقی جو شعب رکھتے ہیں عرفان و تصوف سے، ان سے عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں اس کتاب کو خرید لیں۔ قرات جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی جو قرات ہم پڑھ رہا ہے، وہ کس کی قرات ہے اور نقطہ گزاری قرآن مجید کی کس زمانے میں ہوا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو وحی نازل ہو رہے تھے پیغمبر اکرم کے قلب نازنین پر، آپ اس کو قرات کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے، اور جو کاتبین وحی تھا، جو لکھنے کی استعداد رکھتے تھے، اس زمانے میں بہت کم ہوتا تھا، آج کے زمانے کی طرح تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، وہ لکھنے والا معتمد بھی ہونا چاہیے، اعتماد، صاحب اعتماد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ولا یابا شہد الزامات ولا یسم ان یکتبوہ صغیرا او کبیرا، یہ لکھنے والے پر بھی اعتبار اور لکھانے والے پر بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو لکھنے والے پر رسول کریم کی خاص نظر ہوا کرتا تھا، لکھتے تھے، پھر آپ ایک بار سنتے بھی تھے، یہ نا، ایک تو لکھ کے چلا گیا، جس طرح یہ اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء کی تقریرات ہیں، وہ تقریرات مثلا ہمارے احوال آثار احمد غزالی کی جو کتابیں ہیں، اور اس طرح مجالس ہے علاء اللہ سمنانی کی، یہ اس وقت معتبر ہے جب آپ اس قرات کو یا اس مکتوب کو اپنے استاد کے پاس پیش کریں، استاد اس پر تائیدیہ لکھ دیں، تو یہ تقریرات معتبر ہے، ورنہ وہ تقریرات ہے، ارزش ہے، قیمت ہے، کیونکہ اس نے سنا ہے، لکھا ہے، لیکن استاد کی اس پر سند نہیں ہے، تائید نہیں ہے، لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتے تھے، تو ایک تو جتنے صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہو رہے تھے، نئے وحی کے خود مخصوص اثر ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتے بھی تھے۔ اب اتنا تجربہ ہو گیا کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی، جب پیغمبر اکرم پر نہ وحی نازل ہوتے تھے تو صحابہ کے درمیان ایک سناٹا چھا جاتا تھا، ایک خاموشی چھا جاتے تھے، پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، یہ تسلسل سے چل رہا ہے، اب کبھی لمبا کبھی مختصر مدت، ایک مدت کا فرق ہوتا تھا، کیونکہ قرآن مجید ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوا نا، لہذا بلحظہ ضرورت کے وقت نازل ہوئی، کبھی 2 آیت نازل ہوئی، کبھی 3 آیت نازل ہوئی، کبھی 4 آیت نازل ہوئی، اس طرح نازل ہوتا تھا۔ تو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرات کرتے تھے، یعنی قرات اول، قاری اول قرآن مجید کی رسول مقبول تھے، اور اس کی جو راویان تھی وہ کاتبان وحی تھا، وہ کاتبان وحی تھے، یعنی صحابے تھے۔ پہلا راوی پیغمبر کے زمانے میں خود صحابہ کریم تھے، جو اللہ ان کی برکت سے ہم لوگ مستفید ہو جائے۔ جب یہ زمانہ آگے بڑھا، اور اس وقت جو رائج خط تھے، جو لکھنے کی جو رائج مشہور معروف جو خط ہے، وہ خط کوفی تھا، کوفی اس وقت متروک ہے۔ اس وقت خط کوفی سمجھنے والا بہت کم تعداد رہ گئے، وہ بھی مخصوص لوگ جو اس سے شغف رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، خط سیکھنے کی ان کے پاس استعداد ہے، شوق ہے، طلب ہے، وہ سیکھتے، ورنہ اس وقت خط کوفی ہمارے لیے پڑھنے، سمجھنے یا پڑھانے کا ہم اس کی قابلیت نہیں رکھتے، خط کوفی کی۔ تو یہ خط کوفی تھا، اس پہ اعراب نہیں ہوتا تھا، خط کوفی پہ خود عربی میں بھی اعراب نہیں ہوتے، زبر زیر پیش، اب ابھی ادبیات کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی بڑی بڑی کتاب دیکھیں، اصول کی بڑی بڑی کتاب دیکھیں، وہاں اعراب تو نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود عجم نے کام کیا، بعد یہ عجم نے بہت کام کیا،
تو جب پیغمبر کے بعد اسلام پھیلتے گئے، ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ان پر اعراب گزاری کریں۔ اعراب گزاری کون کرے گا؟ اعراب گزاری کون کرے گا؟ یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بنی امیہ کے بڑے حاکم گزرے، خلیفہ گزرے، اور دبدبہ والا حشمت والا بادشاہ تھے۔ اس کے زمانے میں ابو الاسود دؤلی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگرد خاص ہے، ان سے درخواست کیا، اپیل کیا، اور اس کی ذمہ داری اس وقت گورنر حجاج بن یوسف کی ذمہ داری لگایا کہ آپ اس کو اعراب گزاری کریں، نقطہ گزاری کریں، زبر، زیر، پیش، مدہ، تشدید، حمزہ، اور اس طرح حرکات جو کبھی وصل ہوتے ہیں، کبھی فصل ہوتے ہیں، یہ کبھی قرات کی اختتام ہوتے ہیں، کبھی قرات کی شروع ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف علامتیں وضع کیا گیا ابو الاسود دؤلی نے، اور خط کو تبدیل کیا خط نسخ میں، خط کوفی کو خط نسخ میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں جو رائج ہے سب سے زیادہ وہ قراءت عاصم میں ہے، قراءت عاصم ہے، کوفی ہے، کوفی کے رہنے والا تھا، یہ ابو الاسود کی شاگرد تھے۔ اور خود عاصم کی جو قراءت، عاصم نے تو قاری تھا، اور قرۂ سبع میں بھی اس کا نام ہے، قرۂ عشرہ میں بھی اس کا نام ہے، تو اس کی راوی روایت کرنے والا دو شخص تھے، ایک حفص تھا اور ایک شعبہ بن عیاش۔ اس وقت عرب ممالک میں، پاکستان میں، ایران میں، اکثر ممالک میں جو رائج قرات ہے وہ اسی کا ہے، عاصم کوفی کا ہے، اور مدینہ منورہ سے جو قرآن چھاپتے ہیں، حجاج کو تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی اسی کا ہے، خط سے۔ تو یہ قرات کی ایک مختصر تاریخ تھی۔ پھر قرات کا شروع بسم اللہ سے ہوا، سورہ حمد سبع مثانی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ سید محمد نور بخش کے نزدیک تمام سورتوں کی جز ہے بسم اللہ، یعنی کل 114 سورہ ہو گیا، سورہ بارات کو نکال دیں تو 113 سورہ ہے، اس 113 سورہ کی جز لا ینفک ہے، آپ اس کو اس الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ ایک مکمل سورہ پڑھیں تو بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، یعنی جہری نمازوں میں جہراً اور اخفائی نمازوں میں خفاً آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ شاہ سید کے فرمان ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کو پڑھیں شروع میں، ابتدا میں، اور اس اعتقاد کے ساتھ یہ اس سورہ کا جز نہیں ہے یا جز نہیں سمجھتے، تو اس کو ثمرہ کاملہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی نقطۂ آغاز با سے شروع ہوتا ہے، یعنی با مظہر قرآن ہے، با نقطۂ آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے شروع ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو کل پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کی پہلا آیا اور قرآن مجید کی پہلا آیا، اس کا ہم کل بسم اللہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔